ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ان دو صورتوں کو پڑھ لیا کرو، ہر نماز کے بعد ان دو صورتوں کو پڑھ لیا کرو اور اپنے جسم پر دم کر دیا کرو، بدن پر ہاتھ پھیر لیا کرو۔ تو ان دو صورتوں کی جو طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو صورتوں سے انسان کو جو اللہ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، ایسی دو صورتیں نہ تورات میں کہیں نازل ہوئی ہیں، نہ انجیل میں ہیں اور نہ زبور میں ہیں۔ کسی آسمانی کتاب میں اللہ نے ایسی صورتیں نازل نہیں کی جو یہ دو صورتیں اللہ نے مجھے دی حفاظت کے لیے۔ یعنی ان الفاظ کے ساتھ جو اللہ کی حفاظت مانگے گا، ان الفاظ سے بڑی اللہ کی حفاظت مانگنے کا کوئی دوسرا لفظ ہے ہی نہیں جو اللہ نے حفاظت کے لیے کلام کے آخر میں رکھی ہے۔ اللہ 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 قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے ان صورتوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہ دو صورتیں اس لیے پڑھی ہیں کہ نازل جب ہوئی ہیں، یہ دو صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں، تو ان کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق ان تمام چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیلنے لگے۔ ومن شر النفاثات فی العقد اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو ان تمام شرور سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، والناس اور انسانوں میں سے بھی۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ حضرت حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان دونوں صورتوں کی ایک ہی تفسیر فرمائی ہے، ایک جگہ تفسیر لکھی اور اس میں یہ فرمایا کہ یہ دو صورتیں اتنا زیادہ نفع والی صورتیں ہیں
اور اس کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں ان دو صورتوں کی کہ کوئی انسان ان سے بے پرواہ رہ نہیں سکتا، یعنی ہر ایک کو اس کے نفعوں کی اور اس کی برکتوں کی، اس کے فائدوں کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ان صورتوں کے پڑھنے سے فائدے ہوتے ہیں وہ فائدہ اس کو نہ چاہیے ہو، اس فائدے کی اس کو ضرورت نہ ہو، ایسا کوئی انسان نہیں۔ یعنی ہر انسان ان فائدوں کا محتاج ہے، ان فائدوں کی اس کو ضرورت ہے جو فائدے ان دو صورتوں کو پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ مسند احمد میں جو حدیث کی ایک کتاب ہے اس میں واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا۔ اس جادو کے اثر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہنے لگے، اور اثر کیا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا نہیں ہوتا تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ شاید میں نے یہ کام کیا ہوا ہے، کر لیا ہے، یعنی کچھ بھولنے کی بیماری ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھولنے کی بیماری سی ہو گئی تھی۔ 6 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ پر جادو کا اثر کیا ہے، جادو کا اثر ہے، اور یہ جادو ایک یہودی لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ وہ جادو آپ کے بالوں پر اور کنگھی پر کیا ہے، اور وہ کنگھی اور وہ آپ کے سر کے کچھ بال وہ ایک کنویں میں دفن کیے گئے ہیں، اور اس کنویں کا نام بھی بتایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جادو وہاں سے نکلوایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قل، آپ کہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کہوں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہ 2 صورتیں سنائی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھتے گئے، اور اس جادو کا اثر آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہوتا گیا۔ جب اس صورت کی آخری آیت پر پہنچے من الجنۃ والناس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جادو کا اثر بالکل ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ایک بہت بڑا بوجھ تھا میرے اوپر، اور میں اس بوجھ سے آزاد ہو گیا ہوں۔ مجھے باندھا ہوا تھا، میں ان رسیوں سے آزاد ہو گیا ہوں، جیسے اب کسی نے مجھے کھول دیا، اب آزاد ہو گیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہنے لگے، اور بیماری کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنے کی کچھ بیماری سی ہو گئی تھی کہ کام کیا نہیں ہوتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ کام کیا ہے۔ پریشان تھے اسی بیماری میں 6 مہینے تک۔ تو ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ سر کی طرف آ کر بیٹھ گیا، اور ایک فرشتہ پاؤں کی طرف آ کر بیٹھ گیا۔ سر والے فرشتے نے پاؤں کی طرف جو فرشتہ بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ تو اس دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس پر جادو کیا ہوا ہے کسی نے۔ کہا کس نے جادو کیا ہے؟ تو پاؤں والے فرشتے نے کہا کہ اس پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور اس نے کنگھی پر اور بالوں پر جادو کیا ہے۔ تو پھر فرشتے نے پوچھا کہ وہ جادو کہاں پر ہے؟ کہا وہ جادو کھجور کا جو خوشہ ہوتا ہے اس میں بند کر کے ایک کنویں میں ڈالا گیا ہے، اور اس کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہے بڑا، اور اس کنویں کا نام بھی بتایا کہ وہ فلاں کنواں ہے، اس کا یہ نام ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ فرشتے 2 صورتیں سنا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
فرمانے لگے کہ عائشہ مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے کیا بیماری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بیماری؟ کہا مجھ پر جادو ہوا ہے، اور جادو بھی ایک یہودی نے کیا ہوا ہے۔ وہ یہودی اصل تو یہودی تھا، لیکن کلمہ پڑھ کر بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا، یعنی منافق جس کو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ جو اندر سے کافر ہوتا تھا اور اوپر سے مسلمانوں کا لباس اس نے پہنا ہوتا تھا، اور مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھتا تھا اور مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، ان کو منافق کہتے تھے۔ تو یہ یہودی جو تھا لبید بن عاصم، وہ بھی اسی قسم کے منافقوں میں شامل تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان 3 صحابیوں کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کنواں ہے، اس کنویں پہ جاؤ اور وہاں جا کر اس کنویں کے اندر جو پتھر ہوگا اس پتھر کو اٹھاؤ، اس کے نیچے جو ایک کھجور کا خوشہ ہوگا جس میں کھجور پیدا ہوتی ہے، گھابا جو ہوتا ہے اس کا، غلاف جس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر کچھ جادو کی چیزیں ہیں، وہ لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ادھر گئے اس کنویں کو دیکھا، اس کا پانی جو ہے مہندی کی طرح بالکل ہرا ہو رہا تھا اور اس سے بدبو آ رہی تھی، یعنی اس جادو اتنا سخت جادو تھا کہ اس کے اثر سے اس پانی کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی اور اس میں بدبو اٹھ رہی تھی اور اس کا رنگ بھی چینج ہوا پڑا تھا۔ تو فوراً وہ اندر اترے ہیں اور وہ پتھر ہٹایا، اس کے نیچے جو وہ چیز تھی جس کو بند کیا گیا تھا کسی چمڑے میں، اس کو وہاں سے نکالا اور لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس چمڑے کے تھیلے میں سے اس کو نکالا تو اس میں ایک کنگھی تھی اور کچھ کنگھی کے دانت تھے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے کچھ بال تھے، اور ایک رسی تھی، اس کے اوپر 11 گٹھانیں لگی ہوئی تھی، اور ہر گٹھان کے اندر ایک سوئی بھی ڈالی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھنا شروع کیا، قل اعوذ برب الفلق، اور اس کی ایک گٹھان کھول دی، من شر ما خلق دوسری گٹھان کھولی، ومن شر غاسق اذا وقب اس سے تیسری گٹھان کھولی۔ اس طرح دونوں صورتوں کی آیتیں ملا کر 11 آیتیں بنتی ہیں اور 11 ہی گٹھانیں تھیں، تو ہر گٹھان پر ایک ایک آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے اور اس کو کھولتے گئے۔ تو جب آخری آیت پر پہنچے اور ساری گرہیں کھل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اتنا ہلکا ہو گیا گویا کہ مجھے رسیوں سے آزاد کر دیا گیا، اور مجھے جو باندھا ہوا تھا میں کھل گیا ہوں، اب آزاد ہو گیا، اپنے آپ کو بہت پرسکون محسوس کرنے لگا، ہلکا محسوس کرنے لگا۔ تو یہ جادو کا ہونا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی نبی تو بہت بڑے درجے کا انسان ہوتا ہے، اس پر جادو کیسے ہو گیا؟ تو جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے، اور کیونکہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جو جسم کو بیمار کرتی ہے، جسم کو بیمار کرتی ہے، روح پر اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن جسم پر اثر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جسم میں درد ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جسم جکڑ جاتا ہے اور جسمانی طور پر انسان تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر جسمانی تکلیفیں تو آتی تھیں، زخمی بھی ہوتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، سر میں درد بھی ہوتا تھا، تو جسمانی تکلیفوں کا نبی پر آنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تو جادو کے اثر سے بھی جسمانی طور پر انسان تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس انسان کے جو کلمات ہوتے ہیں جو منہ سے نکلتے ہیں، ہر بات اپنا اثر رکھتی ہے۔ آپ خود محسوس کریں، جب کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے یا برا کہتا ہے تو دوسرے کی طبیعت کیسے ایک دم تبدیل ہو جاتی ہے، کتنا اثر پڑتا ہے اس کی اس بات سے دوسرے کی طبیعت پر۔ اور اسی طرح دم کے جو کلمات ہوتے ہیں، جو کوئی مریض پر دم کیا جاتا ہے تو اس کے اثر سے مریض کی طبیعت آہستہ آہستہ صحیح ہونے لگ جاتی ہے، بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے، یہ بے اثر نہیں ہوتے۔ اسی طرح جادو کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے، وہ بھی جسم پر اثر پڑتا ہے۔ جس طرح یہ قرآن شریف کی آیات ہیں
ہر آیتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے خدمتگار رکھا ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی خدمت کرتا ہے، جو آیت کا موکل ہوتا ہے، جو ان آیتوں کو پڑھتا رہتا ہے، وہ فرشتے اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ جیسے آیت الکرسی جب انسان پڑھتا ہے، ایک آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آ جاتا ہے فوراً حفاظت کے لیے، اور وہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن شریف کی صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ انسان پڑھتا ہے گھر میں، تو اس سورہ بقرہ کے پڑھنے سے کیا اثر پڑتا ہے کہ شیاطین گھر سے نکلتے ہیں، جنات گھر سے نکل جاتے ہیں۔ تو کچھ تو ہے ان کلمات کے اندر اثر، الفاظ بے اثر نہیں ہوتے، نہ اچھے الفاظ بے اثر ہوتے ہیں، نہ برے الفاظ بے اثر ہوتے ہیں، نہ اچھا کلام بے اثر ہوتا ہے، نہ برا جادو بے اثر ہوتا ہے۔ تو الفاظ کی طاقت ہے، الفاظ کی تاثیر ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس منافق نے جو جادو کیا تھا وہ کس طریقے سے حاصل کیا کہ ایک بچہ ہوتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، اور تھا تو وہ بچہ بھی یہودیوں میں سے تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے کسی کو اٹھاتے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کافر لوگ بھی بیٹھ جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودی لوگ بھی بیٹھ جاتے تھے، منافق بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے رحمت والے نبی تھے، تو وہ بچہ جو تھا وہ بھی خدمت میں رہتا تھا، خدمت بھی کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہودیوں نے اس بچے کو بہلایا پھسلایا کہ کسی طریقے سے آپ خدمت کرتے ہیں، آپ کچھ بال ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کہیں سے ہاتھ کرو، اور کچھ کنگھی میں بال ہوں ہاتھ کرو، اس طرح کر کے بچے کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی جو چیزیں تھیں وہ حاصل کر لی انہوں نے، اور پھر اس پر انہوں نے پڑھائی کی، اپنی جادو کی جو پڑھائی ہوتی ہے وہ کیا، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اثر ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے طاقتیں دی ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو طاقت دی ہے کہ فرشتے انسانوں کی مدد کرتے ہیں، مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ جنگ بدر میں فرشتوں نے مدد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کافروں کو مارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ساتھ۔ تو جس طرح فرشتے انسانوں کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح شیاطین جو ہوتے ہیں وہ کافروں کی مدد کرتے ہیں، اور گناہ گار جو لوگ ہوتے ہیں جو شیاطین سے مدد لینا چاہتے ہیں، شیاطین ان کو بالکل اپنے جیسا بنا کر پھر ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے جو جادوگر ہوتے ہیں وہ انتہائی غلیظ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہ نہاتے ہیں، نہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اور انتہائی گندگی کے اندر ان کو جادو کرنے پڑتے ہیں۔ اور گندگی میں چونکہ شیاطین خوش ہوتے ہیں، وہ تو خود ناپاک جگہوں میں رہتے ہیں، شیاطین بیت الخلاؤں میں شیاطین رہتے ہیں، اسی طرح جو گندگی جگہ ہوتی ہے، ویرانے ہوتے ہیں، ان میں شیطان اور جنات رہتے ہیں۔ تو جنات اور شیاطین جو ہے وہ گندگی کو پسند کرتے ہیں، گندے آدمی کو پسند کرتے ہیں۔ تو جادوگر جو ہوتا ہے وہ انتہائی گندا انسان ہوتا ہے، اس لیے جادو جتنا زیادہ گندگی کے ساتھ ہوتا ہے اتنا زیادہ اثر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جنات کو اور جو کافر شیاطین ہوتے ہیں وہ ان کی پوری مدد کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا بالکل موافق آدمی ہے۔ تو جس طرح فرشتے اللہ والوں کی مدد کرتے ہیں ان کی روحانیت کی وجہ سے، اسی طرح کافر شیاطین جنات یہ جادوگروں کی مدد کرتے ہیں، کافروں کی مدد کرتے ہیں ان کی شیطانیت کی وجہ سے اور ان کی کفر کی وجہ سے۔ تو اس کا اثر ہونا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، لیکن میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مددگار عطا فرمائے ہیں، بشرطے کہ انسان اللہ کی مدد حاصل کرے۔ اللہ کی مدد لینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں عطا فرمائی کہ جس کو اپنے اوپر سے جادو اور بیماریاں ختم کروانی ہوں وہ ان دو صورتوں کی کثرت کرے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے جادو کا اثر ان دو صورتوں کے پڑھنے سے ختم ہوا ہے، اسی طرح کوئی بھی
انسان جو نظر بد میں مبتلا ہے یا جو جادو میں مبتلا ہے یا جو بیماریوں میں مبتلا ہے، جسمانی بیماریوں میں، وہ اگر ان دو صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ ان دو صورتوں کی برکت سے اس کو جادو سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے، اس کے اوپر سے نظر بد کے اثر کو ختم کر دیں گے، اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ جسمانی تکلیف کو ختم فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بیماری ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے اور پھر اپنے ہاتھ پورے بدن پر ملتے رہتے تھے، پھیرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی ہے اس بیماری کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں پڑھنے کی طاقت نہیں تھی تو فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دو صورتیں پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک ماری، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن پر ملنے لگے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے بھی ہمیں یہ سمجھا دیا کہ یہ دو صورتیں یاد رکھنا، کہ جب نبی اس پر عمل کرتے ہوئے جا رہا ہے دنیا سے اور اس نے اپنی آخری بیماری میں بھی ان دو صورتوں کو نہیں چھوڑا ہے، تو مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ وہ اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے ان دو صورتوں کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہمیں یقین ہے، تو یہ دو صورتیں ہمیں ضرور فائدہ دیں گی۔ ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ان دو صورتوں کو پڑھ لیا کرو، ہر نماز کے بعد ان دو صورتوں کو پڑھ لیا کرو اور اپنے جسم پر دم کر دیا کرو، بدن پر ہاتھ پھیر لیا کرو۔ تو ان دو صورتوں کی جو طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو صورتوں سے انسان کو جو اللہ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، ایسی دو صورتیں نہ تورات میں کہیں نازل ہوئی ہیں، نہ انجیل میں ہیں اور نہ زبور میں ہیں، کسی آسمانی کتاب میں اللہ نے ایسی صورتیں نازل نہیں کی جو یہ دو صورتیں اللہ نے مجھے دی حفاظت کے لیے۔ یعنی ان الفاظ کے ساتھ جو اللہ کی حفاظت مانگے گا، ان الفاظ سے بڑی اللہ کی حفاظت مانگنے کا کوئی دوسرا لفظ ہے ہی نہیں جو اللہ نے حفاظت کے لیے کلام کے آخر میں رکھی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، سورہ فاتحہ کو اللہ نے قرآن کے شروع میں رکھا اور ان دو صورتوں کو اللہ نے قرآن کے آخر میں رکھا۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ ان دو صورتوں کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ ہر بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن پاک کے شروع میں بھی جو صورت رکھی ہے وہ ہماری حفاظت والی صورت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی بیماریوں کا، اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کے آخر میں بھی اللہ نے جو دو صورتیں رکھی ہیں وہ ہماری حفاظت والی صورت۔ اب فائدہ اٹھانا یہ ہم لوگوں کا کام کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، سورہ فاتحہ سے فائدہ اٹھائیں۔ بیمار تو ہر انسان ہوتا ہے، یقین کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھیں، پانی پر دم کر کے پئیں، اپنے اوپر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے بدن پر پھیریں اور یقین کریں کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں عمل بتایا ہے، اس سے اچھی دوائی کوئی نہیں اور اس سے زیادہ یقینی شفا کوئی نہیں۔ اللہ بھی سچے ہیں، اللہ کے نبی بھی سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ان دو صورتوں کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ یہ عامل لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس جادو والے لوگ بھی آتے ہیں کہ جن پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، جن پہ نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں بیمار، تو وہ دو صورتیں یہ ضرور پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ کوئی عامل ایسا نہیں ہے جو جادو کو دور کرنے کے لیے یہ دو صورتیں نہ پڑھتا ہو۔ ہر عامل ان دو صورتوں کو ضرور پڑھتا ہے جادو کے دور کرنے کے۔ تو آیت الکرسی ہو گئی حفاظت کی سورت، حفاظت کی آیت، یہ دو صورتیں ہو گئیں، اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ ہو گئی۔ یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو یاد کروانی چاہیے، تاکہ بچے اپنے اوپر پڑھ کر حفاظت کے لیے پھونکیں، تاکہ وہ بچے نہ جنات سے ڈرے، نہ چڑیلوں سے ڈرے،
نہ جن بھوتوں کا ان کے دلوں میں کوئی ڈر باقی رہے، نہ نظر بد کا ان پر کوئی اثر رہے۔ ان کو یہ یقین ان کے دل میں بٹھا دے کہ بیٹا آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے، آپ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا ہے، اب آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کوئی جن آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا، کوئی نظر بد آپ کے اوپر نہیں پڑے گی۔ تو میرے محترم دوستو، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس میں پہلی صورت قل اعوذ برب الفلق والی جو ہے، اس کے اندر جو الفاظ ہیں اور اس کے جو معانی ہیں، اس میں غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو آفتیں ہیں جو جسم پر پڑ سکتی ہیں ان سے بچنے کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ دنیا کی جو مصیبتیں ہیں جس سے جسم پہ اثر پڑتا ہے، بیماری ہوتی ہے یا حاسد کا حسد، اس کی وجہ سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اندھیری راتوں میں جسم کو تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں، اور مخلوق انسان کے جسم کو تکلیف پہنچاتی ہے، جتنی بھی درندے ہوں یا کوئی بھی شر والی مخلوق ہو تو انسان کے جسم کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تو دنیاوی آفتوں سے بچنے کی پہلی صورت میں الفاظ ہیں، اور آخرت کی جو آفتیں ہیں کہ انسان کے ایمان پر حملہ کرے شیطان، اس کا دوسری صورت میں ذکر ہے کہ وسوسے کا ذکر ہے۔ وسوسہ کی وجہ سے انسان ایمان میں شک پیدا ہو جاتا ہے، وسوسے کی وجہ سے انسان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو گناہوں کے ایسے وسوسے آتے ہیں، اللہ کے بارے میں وسوسے، اللہ کے رسول کے بارے میں وسوسے، اسی طرح قرآن کے بارے میں خیالات، ایسے برے برے خیالات شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ اس سے انسان کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو ایمان پر جو آفتیں آتی ہیں، انسان کے ایمان کو جن چیزوں سے تکلیف پہنچ سکتی ہے وہ ہے وسوسہ، شیطان، اس کا ذکر دوسری صورت میں۔ ایمان وہ چیز ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ سے ایمان چلا گیا تو آخرت کی بڑی مصیبت ہے اس کے ساتھ۔ تو آخرت کی بڑی مصیبتوں سے بچنے کے لیے دوسری صورت میں الفاظ ہیں، اور دنیا کی مصیبت سے بچنے کے لیے پہلی صورت کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبتوں سے بچنے کے الفاظ کے لیے یہ دو صورتیں دی ہیں کہ دنیا میں بھی حفاظت رہے، اور دنیا میں بھی انسان سکون میں رہے گا، اور آخرت میں بھی انسان سکون میں رہے۔ تو یہ دو صورتوں کا انسان اہتمام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو سونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھ کر اپنے ہاتھ ایسے اوپر اٹھا لیتے تھے، اور پھر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، پھر سورۃ الفلق پڑھی، پھر سورۃ الناس پڑھی۔ تینوں صورتیں ایک ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے، اور پھر اپنے پورے بدن پر اپنے ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ پھر بیٹھ کر دوبارہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھتے تھے، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، پھر ایک پھونک مارتے تھے اپنے ہاتھوں پر اور پورے بدن پر اپنے ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ایسے اٹھاتے تھے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے، تو پھر اپنے پورے بدن پر اپنا ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہ کر لیتے تھے سوتے نہیں تھے، یعنی یہ روزانہ کا معمول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کر اپنے پورے بدن کی حفاظت کی صورتیں پڑھ کے سوتے تھے۔ انسان جب سو جاتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سی چیز اس کے جسم کو تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ سانپ آ سکتا ہے کہیں سے، کوئی جنات آ سکتے ہیں، اور کوئی چور ڈاکو، بہت ساری آفتیں ہوتی ہیں۔ سویا ہوا انسان تو مردے کی طرح ہے، وہ تو بے خبر ہو گیا، غافل ہو گیا، بے خبر ہو گیا، تو اب اس کو حفاظت تو چاہیے، تو یہ دو صورتیں اس کے لیے حفاظت کا کام ہے۔ ان دو صورتوں کے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں، جو ان کے خدمتگار ہیں، ان دو صورتوں کے، وہ فرشتے اللہ کی طرف سے مددگار بن کر آ جائیں گے اور وہ انسان کی حفاظت کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال عطا فرمائے ہیں، ہم ان کا اہتمام کریں۔ آج ان صورتوں کا تعارف کافی ہے، اور ان دو صورتوں کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان دو صورتوں کا اہتمام شروع کر لیں۔
اپنے گھر میں بھی اور اپنے گھر والوں عورتوں کو بھی بتائیں کہ رات کو سونے سے پہلے یہ صورتیں 3 مرتبہ پڑھ لیں اور پڑھ کر سوئیں۔ اسی طرح اپنے بچوں کو بھی یہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس سکھائیں، آیت الکرسی سکھائیں، سورۃ الفاتحہ سکھائیں، اور ان کے دماغ میں، ان کے دل میں یہ عقیدہ ڈال دیں کہ بیٹا ان صورتوں کو پڑھ کر انسان کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتا ہے۔ آپ یہ صورتیں پڑھیں، جب بھی بیمار ہوں، جب بھی تکلیف ہو کوئی، ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور تکلیف اپنے جسم پر ہاتھ پھیریں۔ انشاءاللہ یقین کے ساتھ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور اثر پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ان صورتوں کے بارے میں کچھ باتیں تھیں کہ یہ 2 صورتیں کس وجہ سے حضور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور ان 2 صورتوں کی برکتیں کیا ہیں، اور ان 2 صورتوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب کب ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق دیا ہے کہ ہم ان صورتوں کو پڑھا کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ان صورتوں کے جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ معنی بیان کریں گے، اور اس پر کچھ بات کریں گے کہ دنیا کی آفتیں اور آخرت کی آفتوں سے کس طرح انسان کی حفاظت ہوتی ہے، اور ان الفاظ کے کیا معنی ہیں، کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا بالقرآن العظیم، واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا، وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء ہمنا وذہاب حزننا برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ